الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وصاحبته وبنيه لكل منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بہت پہلے سے مضمون ہے، دیر ہو گئی ہے، ترجمہ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ دن ایسا ہوگا بے حواسی اور بے چینی کا، قیامت کے دن کو فرما رہا ہے. ہر صورت ہی میں قریب وہی قیامت کا دن آتا ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قیامت ہی کا ذکر فرمایا، کیونکہ قیامت کے منکرین زیادہ ہوئے ہیں. پوری سورہ نازل ہوئی، ہم نے سنا تھا. اس وجہ سے یہ بھی ہے، گھر میں ایک بات آئی، میں تھوڑا سنا دوں. ہم سب محتاج ہیں مسائل کے سننے کے، سنانے کے، اثر لینے کے، سب محتاج ہیں. جب نبی اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، روتا ہے، ہم لوگ کیا شمار کہ ہم نہ پڑھے نہ حساب کر رہے. لیکن جب آ جائے گی وہ کان پھاڑنے والی چیخ اور سور پھونک دیا جائے گا، تو وہ دن ایسا ہوگا بدحواسی اور بے چینی کا. ہر ایک انسان بھاگتا ہوگا اپنے بھائی سے. یوم یفر المرء من اخیہ وابیہ وصاحبته وبنیہ. بھاگتا ہوگا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے جو اس کی رفیق حیات اور زندگی کی ساتھی رہی ہے، اور اپنے بیٹوں سے جو دنیا میں اس کو سب سے زیادہ عزیز و محبوب تھے. یہ بنایا انہوں نے رفیق حیات. ظاہر ہے کہ اپنی بیوی سے جو اس کی رفیق حیات اور زندگی کی ساتھی رہی ہے، اور بیٹوں سے جو دنیا میں اس کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب تھے، ان سب الگ سے انسان بیگانہ ہو جائے گا. کون ہے کون نہیں ہے. جب ہم لوگ گئے تھے پچھم، وہاں قتل و قتال بہت زیادہ ہوا تھا. سے پہلے جھولے پڑے ہوئے تھے بچے اوپر، تاکہ یہ ابھی کچھ دن ہوئے پہلے سب بچوں کو اسی جھولے پہ چھوڑ کے ہی اس کو روانہ ہو گیا. زندہ بچوں کو لے جانے میں دقت تھی، جو بھی بات ہے. تو یاد ہے بڑے لوگ ہیں، محلات تھے، بڑے لوگ تھے جنوب میں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنیہ لکل منہم شأن یغنیہ. تو وہ دن ایسا ہوگا بدحواسی اور بے چینی کا. ہر انسان بھاگتا ہوگا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے جو اس کی رفیق حیات اور زندگی کے ساتھی رہی ہے.
اور اپنے بیٹوں سے جو دنیا میں اس کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب تھے، اور ان سب علائق سے انسان بیگانہ ہو جائے گا. یہ کوئی آفت ہوتی کہاں ہے؟ انتشار بھاگ جاتا آدمی، پتہ بھی نہیں چلتا. ہم نے دیکھا جب گئے تھے حج کرنے، تو مینا میں جب زیادہ پہلے دن ہوتا ہے تو اس وقت ٹیکسی وکسی رہتی تھی یا کاریں، بہت سواری کی بڑی دقت تھی. یہ نہیں کہ جو جہاں بیٹھ جاؤ. اور مینا میں جا کے تلاش کرتے تھے. اب ٹیکسی والا کسی کو یہاں اتار دیا، کسی کو وہاں دیا، باپ بیٹے سب میں دیکھ چکا ہوں. ہر طرح سے چاہتے کہ ساتھ یہاں چھوٹے رہیں. یعنی سواری کی بات، ایک سواری پر ابھر کے لے چلا گیا. بوڑھا باپ چھوٹ گیا، بیٹا چڑھ گیا. بیٹا بھی مجبور ہے، بوڑھا کیا کرے. کئی دنوں کے بعد ملتے تھے. ہمارے ساتھی یہ کہ بوڑھے گئے ملے ہی نہیں شاید کسی میں. اب تو یہ سب بہت سہولت ہے. وہ دیکھا ہم سمجھتے شاید آخری راہ ہوتے جہاں سب لوگ چڑھتے تھے جانے کے لیے. میں نا ہاں ٹیکسی پر وہ اب کسی باپ اگر چڑھ گیا ہے، باپ نہیں بیٹا چڑھ گیا جلدی میں، باپ کو کیسے اوپر چڑھا دے فوراً. چھوٹ گیا پھر بہت مشکل سے ملتے تھے لوگ. وہاں کا جہاں آج ہم نے یاد دلا دیا، ہم کو خود یاد آتا ہے. گھر میں ہے چھوٹ گئی، کہاں گئی کیا ہوا کچھ پتا نہیں. بہت سی گم ہوتی تھی پہلے، اب تو ذرا کم سننے میں آتا ہے. ہر شخص کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بیگانہ کر دینے والی ہوگی. ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی. اچھا، اس میں خاص طور سے ابھی میں نہیں کہہ رہا اس کو، مجھ کو زیادہ ضرورت ہے. میں اس وجہ سے پڑھتا بھی زیادہ ہوں، بیان بھی کرتا ہوں کبھی کبھی. ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی. نہ احباب و اقارب سے توجہ کرے گا، اور نہ ہی زندگی میں جو محبوب تر افراد تھے ان کی طرف سے رخ پھیر لے گا. محبوب تر کوئی کسی کا نہیں. اپنی جان بچاؤ. آگ وہ لگی، کئی مطلب پہلے لگتی تھی نا. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی یہ بھی بتانے والا نہیں کدھر بھاگنا ہے. جدھر آگ کا رخ رہتا تو ادھی بھاگ دیتے لوگ. اس آدمی تھے ایک دفعے میں بچارے، وہی یوم پھر المرء بأخیہ وأمہ وأبیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قترۃ اولئک ھم الکفرۃ الفجرۃ. ہر ایک انسان بھاگتا ہوگا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے جو اس کی رفیق حیات اور زندگی کی ساتھی رہی ہے، اور اپنے بیٹوں سے جو دنیا میں اس کو سب سے زیادہ عزیز و محبوب تھے. ان سب علائق سے انسان بیگانہ ہو جائے گا. کیونکہ بہت سی عورتیں اس زمانے کی ہاتھ میں، دوسروں کے ہاتھوں میں. ہر شخص کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے نیاز کر دینے والی ہوگی. ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی. یہ آیتیں اس لیے ہیں تاکہ اس زمانے میں کیفیت پیدا ہو جائے، تاکہ اس دن کے ہیبتناک واقعات سے امن مل جائے.
نہ احباب و اقارب کی طرف توجہ کرے گا، اور نہ ہی زندگی میں جو محبوب تر افراد تھے ان کی طرف رخ کرے گا۔ وہ دن یوم الحساب ہوگا، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی ہے۔ وہ دن یوم الحساب ہوگا۔ ہر شخص کو زندگی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو اس دن کچھ چہرے روشن ہنستے ہوئے ہوں گے، تو اس دن کچھ چہرے روشن ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے، اور اپنے رب کے انعام اور اپنی مغفرت پر فرحاں و شاداں ہوں گے، اور اپنے رب کے انعام اور مغفرت پر فرحاں و شاداں ہوں گے۔ اور کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، جن پر ذلت و سیاہی برس رہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اسی وقت ہم لوگوں کا پتہ نجات کا سبب بن جائے۔ اللہ کے اللہ اسی کر دے، جس پر ذلت و سیاہی برس رہی ہوگی، کفر اور نافرمانی کی قدرت اور بدعمالیوں کی سیاہی و نحوست ان کے چہروں کو ڈھانکے ہوگی۔ پیارا کیا ہے، ایسی چیزیں ہوں گی، ذلت رسوائی کی۔ آج ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہے کہ چہرہ روشن ہو، شادامہ، اسی میں دنیا چل رہی ہے کہ چہرہ ہمارا روشن ہو، فرحاں ہو۔ اسی مقابلے میں یہ ہے، چہرے ہی پر ایسی لعنت مراد دیکھنے کی نہیں چاہے گا، وحشت ہوگی، بہت بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو نجات دے۔ یہ سب مجلسیں اسی لیے مجھے یہاں کوئی ملازمت نہیں ملے گی، یہاں ابدیت ملے گی، اور اس ابدیت کا وہاں بہت کی قدر ہے۔ آج کفر اور نافرمانی کی قدرت اور بدعمالیوں کی سیاہی اور نحوست ان کے چہروں کو ڈھانکے ہوگی۔ سب کو سوچنا چاہیے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہماری برادری کی اصلاح نہیں ہوئی، جانتے ہو کیا بات ہے؟ دھیرے دھیرے تک رہے کہ جو کچھ میں بیان کرتا تھا وہ اپنے پر نہیں سمجھتے تھے، دوسرے میں سمجھتے تھے۔ تو یہ آپ اس وقت فراہم کے متعلق بیان ہو رہا ہے، خود کہتے میں خود سنائیے۔ وہ سمجھتے تھے فلاں متعلق یہ بات آپس میں ہوتا تھا، تمہارے متعلق، ارے تمہارے ہمارے کیا یہ دین ہے، یہ تمہارے میں کوئی کہہ سکتا ہے ان کے متعلق۔ جب آدمی کے اندر بگاڑ ہوتا ہے تو ایسی صورت ہوتی ہے، ایسی بات جو نہ ہونے والی ہوتی ہے۔ وہاں تو یہ سمجھتے تھے کہ سب ہمارے لیے ہو رہا ہے، تب اصلاح ہوتی ہے۔ اخیر میں جو باتیں کہی کیا میں حضرت نے خود ممبئی میں مجھ سے کہلوایا، تم اس میں رہے، اب تو یہاں سے ہٹ جاؤ، نجات پا جاؤ گے۔ بہت اچھا کھڑا کر دینے والی اللہ تعالی جب کسی کو کھڑا کر تو ایسے معمولی مضمون ہوگا۔ بے شک یہی تو ہے کافر اور بڑے ہی بے حیا لوگ جو حد درجہ ڈھٹائی سے خدا کی نافرمانی کرتے رہے۔
اس لیے اس کو اٹھاتا ہوں نا تھوڑا سا، جسے قرآن فصیح و بلیغ ہے، ان کی اردو بھی تھوڑا فصیح بلیغ ہے، اسے جوڑ لگ جاتا ہے تھوڑا سا. عبد القادر صاحب کا جو ترجمہ ہے اسی انداز کا ہے. کچھ الفاظ دوسرے تھے لیکن ان کے کلمے کی بارہ سے یہاں کہہ دیا کہ اردو میں قرآن نازل ہوتا تو ایسے ہی ہوتا، یہاں تک کہہ دیا. ایسا ترجمہ کیا انہوں نے. ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ سے ترجمہ دیکھ کے لکھا گئی، خود اپنے طرف سے مارے کیا لکھے کوئی. کفر نافرمانی کی قدرت، بدعمالیوں کی سیاہی و نحوست ان کے چہروں کو ڈھانکے ہو گیا. سوچ یہ سب کے لیے ہے، مدرسے والوں کے لیے بھی ہے، خانقاہ کے لوگوں کے لیے ہے، بازار والوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے. آزاد نہیں ہے، جو چاہے کرے. آزاد ہے، آزاد ہے. ہمیں واقعی دیکھا پڑا گھر میں کو ڈرتے ہوئے کیا ہوگا. یہ بھی تھی انتقال ہونے والا تھا گھر میں. یہ مقبول کی والدہ لیٹی منائے مقبول پڑھ رہی تھی، لیٹی اٹھ نہیں سکتی تھی. اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. میں نے خواب دیکھا وہ آئی ہیں. میں نے کہا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا میں ہاتھی لیٹی ہوئی، دو آدمی ہولناک آئے. میں نے کہہ دیا میں جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھ کے آئی ہوں، بس سب چلے گئے. پھر اب تک کوئی نہیں آیا. میں جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھ کے آئی ہوں. مقبول کے والد بہت اللہ سے ڈرنے والے. یہ بھی ایسی ماشاء اللہ ڈرنے والے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی رفاقت مجھے دے عطا فرمائے. کوئی نبی جب ڈرتا ہے عذاب قبر سے، نبی بھی ڈرتا ہے. حضرت عائشہ ڈرتی ہے کیا ہوگا ہمارے سے بڑھ کیا. میں نے دیکھا ہے قبرستان میں یکرہ الذبح فی المقابر ہے عالمگیری، وہ یکرہ اللہو فی الصلاۃ. نماز میں لہو، یہ لہو ہے، یہ مکروہ ہے. اسی طرح قبرستان میں ذبح کیا ہے؟ مکروہ. یکرہ الذبح فی المقابر. وہی سے ایسی بات ہوتی ہے. چلتے وقت ہنستے ہوئے جاتے. ایک دفعہ جا رہا تھا، جنازے میں جاتے ہوئے کا مانا خیریت تو ہے. میں نے خیریت کا ہی جنازہ جا رہا ہے، اس کی فکر کرو. کہہ دیا تھا میں نے، بہت آدمی تھے، اس کی فکر کرو. جنازے میں ادھر ادھر بات سے ایسی. اور یہ بہت سے ایسے جو قبرستان میں جا کے مر جاتے ہیں، ایک دو دن چار دن کے بعد ڈرو. ہمیشہ ایسا نہیں کہ جو چاہو کہو، جو چاہو کرو، ایسا نہیں. وہاں کچھ نہیں کر سکتے، نہ کچھ کہہ سکتے نہ کچھ کر سکتے. بس خدا کا ویسا بہت زبردست. اکثر یہ سورہ پڑھی جاتی ہے. بے شک یہی تو ہے کافر اور بڑے ہی بے حیا لوگ جو حد درجہ ڈھٹائی سے خدا کی نافرمانی کرتے رہے، نہ کبھی خدا سے ڈرے اور نہ مخلوق سے شرمائے. خدا سے بھی ڈرے نہیں، مخلوق سے بھی نہیں. عام طور سے کیا کیا ہو رہا ہے سامنے. بہت سے لڑکے ایسے بہت سارے جوان بیٹھے، ہم لوگ دکھلا کر کے کیا بتلاؤ، دکھلا کر کے سگریٹ پیتے تھے رمضان میں.
یہ بے حیائی. ایسا نہیں تھا. 10 سال پہلے بات ہے, پھر میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی. لیکن اس وقت دیکھا ایک خوبصورت شرفا کے لڑکوں میں سے نہیں دیکھ رہا کہ ہم لوگوں کو سگریٹ پی رہا ہے. بے حیائی. نہ خدا سے ڈرے نہ مخلوق سے شرمائے. آخر سیدنا عبد القادر جیلانی کا یہی تو بیان تھا. کتنے لوگوں جنازہ نکل آتا تھا. آتا ہے کہ نہیں؟ اے کافرو, اے منافقو. جو مولانا محمد میاں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت سیدنا عبد القادر منافقو یہ کو کہتے ہیں. مولانا حضرت نے پوچھا, مولانا محمد میاں نے پوچھا حضرت سے, کہا شدت کی بنا پر حقیقی معنی مراد نہیں. حقیقی معنی شدت اے منافق کو بہت سخت کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نہ کبھی خدا سے ڈرے, کچھ نہیں. چوری کر رہا ہے تب بھی نہیں ڈرتا, گالی دے رہا ہے, غمن کر رہا ہے, غصب کر رہا ہے, دوسرے مدات میں خرچ کرنا, یہ بھی مجھے مناسب نہیں. مجھے خود یاد ہوا میں ایک آدمی کہہ رہے تھے, اچھے آدمی تھے, یہ دیکھیے ہم نے وہ فلاں رقم تفصیل چھپوانے کے لیے دیا تھا اور چھپوایا یہ, اس کو یہاں تو معلوم ہو گیا کس نے کیا کیا. ہم سمجھتے ہیں اس کو ہم گمان بھی نہیں ہوگا, کیسے معلوم کا ہوگا کیا چھپوایا, نہیں معلوم ہے. میں خود سنا کوئی مالدار آدمی کا ہے, مد کا بھی خیال ہو جائے. یہ جو شروع والا ہے نا, جو مدرسے جدھر سے یہ پڑھاتے ہیں جس میں بتایا تھا یہ, تو اس کے لیے قاری ولی اللہ صاحب نے روپیہ بھیجا تھا. تو ہم نے کہا کہ آگے والا حصہ جس میں دوسرے لوگ پڑھاتے ہیں مکتب, تو ظاہر کہ وہ مسجد کا ٹکڑا ہے, اور یہ جس میں قاری صاحب پڑھاتے ہیں وہ قاری اللہ سے پوچھا, کہا نہیں. انہوں نے اس بڑھیا کا مکان مشہور ہے, بڑھیا کے مکان کے لیے اسی میں خرچ کرنا. اب میرے دل میں آتا تھا کہ وہ مسجد اور ثواب ملے گا, تو تم اور سوچنے والے, جب اس کی نیت یہ ہے کہ بڑھیا اور مکان قاری نعیم صاحب کا درجہ بن جائے, درجہ بڑھ جائے, بہت زیادہ درجہ. ہاں بہت اچھا ہے, میں گیا تھا دیکھنے کے لیے, بہت اچھا ہے, خوبصورت رفا ہے. بہت خواہش ہی اسی میں پڑھاتے ہیں, یوں ہی رونق ہو گئی. خدا کی روائی کرتے رہے, نہ کبھی خدا سے ڈرے اور نہ مخلوق سے شرمائے. اور ایسی عورتوں سے بھی ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں میں, دن بھر جھگڑا کرتی ہے اور کہتے معلوم ہے اللہ میاں نے ہم کو بیماری دے دیا, اب کیا کہے. اب یہ کہتے کوئی جھگڑتی ہے اسی کا نتیجہ گالی گلوچ کرتی ہے. نہ کبھی خدا سے ڈرے نہ مخلوق سے شرمائے. بے حیائی, تکبر اور سرکشی میں زندگی گزارنے کا بس یہی انجام ہو سکتا تھا کہ روز قیامت ان کے چہرے سیاہ غبار آلود ہو جائیں, دیکھ نکل رہے. ہم کو بہت تفصیل پسند ملا. ہم نے بھی چونکہ مدرس قسم کے آدمی ہیں, تو چونکہ مدرس ہونے کے اعتبار سے لکھا ہے انہوں نے, بہت اندر ہے کہ نہیں. بہت اچھا. ہم کو وہاں لوگ کہتے ہیں آپ تو انگریزی ماں سے سبق پڑھا رہے ہیں, تو ہم نے زندگی میں تو یہی کیا, انہوں نے سبق ہی پڑھایا. بے حیائی, تکبر, سرکشی میں زندگی گزارنے کا بس یہی انجام ہو سکتا تھا کہ روز قیامت ان کے چہرے سیاہ آلود ہوں گے, ان پر ذلت برس رہی ہوگی. نہیں الفاظ ہم لے آتے ہیں, ہے ہی نہیں. اب دعا کر رہے ہیں
اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفسوق والعصيان توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين الذين وجوههم مسفرة ذائقة مستبشرة آمین یا رب العالمین. اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کفر سے. دعا اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کفر سے اور فسوق سے اور عصیان سے، گناہوں سے. اے اللہ ہم کو اسلام کی حالت میں موت دیجیے. ایک حدیث ہے بہت مشہور، موت کے وقت کلمہ نہیں کہہ پا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں خوش تھی؟ تم سے ماں کو پوچھا. پورا طریقے ذہن میں ہر وقت نہیں رہتا، بعد دفعہ اب تھوڑا سا شک ہو جاتا ہے. تو حضور نے پوچھا کہ تم ان سے خوش تھی؟ کہا نہیں میں اس سے خوش نہیں تھی. لڑکے جا کر کہا اس سے خوش نہیں تھی میں. دیکھ لیجیے ٹھیک سے. کہا خوش ہو جاؤ. وہ فوراً کروا مجھے ماں کی نافرمانی کی وجہ سے کلمہ کی سعادت سے محروم تھا. اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ ہے. عموماً ماں باپ کی نافرمانی کی یہی رہتا اللہ ماشاء اللہ سب کو. بیوی کو بھی نافرمانی نہیں کیا رہتا جتنا ماں باپ کی کرتا ہے. جوانی میں بھی کرتا ہے، بڑھاپے میں بھی کرتا ہے. دعا کتنی اچھی مجھے. اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفسوق والعصیان توفنا مسلمین. تین آدمی کا قصہ بہت مشہور ہے. بول صاحب یہ واقعات بھی کبھی بھی بیان کرنا چاہیے، لکھنا بھی چاہیے. غار میں گئے، آ گیا چٹان آ گئی، نکل نہیں سکتے تھے. کیسے نکلتے؟ چٹان ہٹانا آسان. تو تینوں نے کہا جو جو اپنے عمل نیک کیے ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو. ایک صاحب نے یہ دعا کیا، یہی ہے. اب تینوں نے بتائی دعا کیا کہ اللہ میری بکریاں میں چلا کے آتا تھا تو تازہ دودھ دو کر کے اپنے ماں کو پلا دوں. ہماری ماں سے پہلی مجبور ماں کو پلاتا. ایک دن جب میں آیا تو ماں سو چکی تھی. میں پیالے میں دودھ لے کے گیا کہ ماں کو پلاؤں. ماں سو گئی. صبح ہو گئی لے کے کھڑے ہو. اگر یہ عمل میں نے آپ کے ثواب کے لیے غار ہٹا دیا. ہمارے چٹان ہٹ کے دیا. تین تھا اس میں سے ایک ہی بھی ماں دن میں آیا دودھ لے کر کے تو ماں سو چکی تھی. اسی انتظار میں رہے. صبح ہو گئی نہ بچوں کو دیا نہ خود پیا، کھڑے رہے. اگر میں نے آپ کے لیے کیا ہے تو یہ چٹان ہٹا دیے. یہ سب واقعات ہیں میرے ساتھ. ایک عالم آئے تھے عرب سے، اس کسی باتیں بیان میں یہی بیان کرنے کی ضرورت ہے. اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفسوق والعصیان توفنا مسلمین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا. اتنی بڑی بادشاہت طویل مدت تک، لیکن دعا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا عمدہ. یہ نہیں کیا کہ یہ کیا وہ کیا ہے، اخیر میں انہوں نے کیا. فاطر السماوات، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، آپ ہمارے ولی ہیں دنیا میں بھی. انت ولی فی دنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. ہم کو مسلمان زندہ رکھیے اور صالحین کے ساتھ ہم کو لے گئے. صالحین کی اتنی قدر تب تو دن آئے.
یوسف علیہ السلام نبی ہیں لیکن صالحین کی صحبت میں آنا چاہتے ہیں, رہنا چاہتے ہیں. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفسوق والعصيان توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين الذين وجوههم مسفرة. دیکھیے ابھی ہم ملا دیا وجوہ. وألحقنا بالصالحين کے آگے وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے چہرے ہنستے ہوئے ہیں, حساس بشاش ہے, مستبشر ہے. آمین یا رب العالمین. ایسے لوگوں کے ساتھ کر دیے. اب کیا جوڑ ہے اس کو دیکھا ہوئی ابھی والا ہے. فرماتے ہیں فقیروں پر حق تعالیٰ کی توجہ اور عنایت بادشاہوں سے زیادہ ہے. اللہ کی عنایت فقراء. بادشاہوں پر حق تعالیٰ کی تجلی کبھی کبھی ہوتی ہے, دائم نہیں ہوتی, اور فقراء سے خدا کی رحمت و عنایت کبھی دور نہیں ہوتی. وہ بادشاہ سے کبھی کبھی اللہ کی عنایت. اب یہ لکھ رہے ہیں, اسے اشارہ فرمایا کہ فقراء کی دلجوئی کو اغنیاء کی دلجوئی پر مقدم رکھو. فقراء کی دلجوئی کو, کیونکہ اللہ اس کی دلجوئی کر رہا ہے. فقیر ہے, کھانا بھی نہیں ہے. فقراء کی عزت. اب اغنیاء کی عزت کتنی ہے؟ آ جائے تو اٹھے کھڑے بھاگے دوڑے. فقیر آیا کہاں سے آ گیا یہ؟ ارے اس کو کھلاؤ پلاؤ, کام آئے گا تم کو. جب کوئی امیر کسی فقیر اور درویش کے پاس آتا ہے تو وہ اپنی شان و شوکت کو ترک کر کے آتا ہے, تو شریعت نے اس کی دلجوئی کے لیے بحق کے زیادہ اس کا احترام واجب کیا. مہمان آوے تو ان کا احترام کرو, کیونکہ اسے اپنے کو کر کے چھوٹا بنا کے وہاں پیش کیا ہے. چاچا حدیث میں اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا, جب کسی قوم کا کریم تمہارے پاس آتے اکرام کرو. ایک بات بہت علماء بیان کرتے ہیں, حضرت بھی بیان کر رہے تھے تو پیر پھیلائے ہوئے تھے. نہیں, کوئی امیر آیا تو پیر پھیلا دیا انہوں نے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے, وہ امیر آیا تو پیر کیوں پھیلا دیا آپ نے؟ کہا جب سے ہاتھ کو سکول لیا ہے, یہ بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں مثال, لیکن حضرت نے اس پر تقریر کیا ہے. وہ ہاتھ کو جب سکول لیا ہے, یعنی ان سے تما نہیں یہ لالچ, تب سے پیر پھیلا دیا ہم نے. یہ بہت بڑے بڑے آدمی بیان کرتے ہیں اس کو. حضرت نے طلب کیا, کہا اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا, جب قوم کا قریب آئے تو اکرام کرو اس کو. پیر پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ گیا؟ تمہیں سمجھو گے. باریک بات ہے کہ نہیں؟ اس حدیث کو پڑھا حضرت نے, جب تمہارے پاس کریم قوم آوے تو اس کا اکرام کرو, اور آپ نے پیر پھیلا دیا. کسی نے کہا کہ پیر کب سے پھیلا لیا؟ کب سے ہاتھ سے کھول لیا, یعنی جب سے ان کی تما ختم کر دیا اسے پھیلانے کی کیا ضرورت؟ ہاتھ بھی سکول رکھو, پیر بھی رکھو, بے ادبی کرنے کی کیا ضرورت ہے اس امیر کی؟ وہ ایک ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے یہاں کوئی امیر جاتا تھا تو اس کا اکرام فرماتے تھے. حدیث ہے نعم الفقیر علی بابل, نعم الامیر علی بابل فقیر. بہترین امیر وہ ہے جو فقیر کے دروازے پہ جائے. حضرت حاجی صاحب نے اعتراض کیا کہ آپ امیروں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں. فرمایا میں امیر کو یہ کھڑا ہوتا, نعمہ کو یہ کھڑا ہوتا ہے. بہترین امیر وہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعم الامیر علی باب الفقیر. تو امیر کی تعریف میں نہیں کیا ہے, بلکہ اس کی نعمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرائی, اس نعمت کو ایسے تعریف کیا ہے.
حضرت حاجی عبدالعزیز صاحب کا علم تھا. ایک بار علماء نے اس پر اشکال کیا مکے میں، فوراً جواب دیا، چاہے وہ ماں قاسم چل رہے ہیں، یہ ماں وہی ہے، یہ ماں تاریخ، ایسے انہوں نے کیا تھا کہ امیر کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کبھی. تب دل میں کسی نے کہا ہوگا، کہا میں اس کے امیر ہونے کو ایسے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حدیث ہے حضور نے فرمایا ہے کہ بہترین امیر وہ ہے جو فقیروں کے دروازے پہ جاتا ہے. تو چونکہ امیر ہو کے میرے دروازے پہ آیا ہے، اس بنا پر اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. میں تو فقیر ہوں، یہ امیر ہے. تو نعمہ کی وجہ سے حضور نے چونکہ نعمہ کہا ہے اس کی میں نے تعظیم کیا، نہ کہ اس کی فقیر ہے. سمجھا دیا آپ نے؟ نعم الامیر علی باب الفقیر. اس کی تعظیم امیر کی بنا پر نہیں کہتے ہیں. ایسے کہ حضور نے تعریف کیا ہے کہ بہترین امیر وہ ہے جو کسی فقیر کے دروازے پہ جائے، کسی درویش کے. جب یہ ہمارے دروازے پہ آئے تو پھر امیر نہیں رہا، نعمت امیر ہو گیا، بہترین امیر. جب کوئی امیر کسی فقیر ہے، آگے ہے، جب کوئی امیر کسی فقیر و درویش کے پاس آتا ہے تو اپنی شان و شوکت ترک کر کے آتا ہے، تو شریعت نے اس کی دلجوئی کے لیے بحق زیارت اس کا اکرام و احترام واجب کر دیا. اذا جاءکم کریم قوم فاکرم، یہ حضرت پڑھتے تھے، جو قوم کا کریم آئے تو اس کا اکرام کرو، اس کا پیرو نہ پھیلاؤ، اس کی بے علمی نہ کرو. اس کا اکرام کہ وہ تمہارے آیا ہے دین کے لیے، اس سے تم سے اچھا وہ ہے. اس وقت حضرت حاجی عبدالعزیز صاحب کے یہاں کوئی جاتا تھا مکے، کہا بھائی تم سب ہم سے اچھے ہو. کیسے؟ تم اللہ کی طلب میں میرے پاس آئے، میں تو نہیں گیا. یہ حضرت حاجی صاحب، اس کی وجہ سے لوگوں نے مارا ماں قابل صاحب. یہ علوم تھے ان کے. جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آئے تو اس کا اکرام کرو اور تبسم و کشادہ پیشانی کے ساتھ اس سے پیش آؤ. اس واقعے اب صبح اللہ میں جو انبیاء سے پہلے آئے تھے اس کا مارا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو اللہ کا وعد ہے، تذکیر ہے، اس کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دے. جب سنے گا جانے گا تب تو رکھے گا، جب سنیں گا تو کیا کرے. پہلے تو سما ہے، سننا، سمینا و آتانا، یہ حضرت کا بہت خاص مضمون تھا. سمینا و آتانا، سنا ہم نے تو اطاعت کیا. تم نے سنا ہی نہیں تو اطاعت کیا کرو گے؟ یہ فرما دیا سنو، پہلے سنو تب اطاعت کرو. سمانی میں ایسا تکبر ہے کہ سننا ہی نہیں چاہتے. آپ محتاج ہیں اس کو سننے کے. کوئی بھی کہے ٹیپ میں آئے تبھی سنیے، خدا کا کلام ہے یہ. سمینا وعدانا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. دعا کی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے کو دین کو مطابق کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی مال کی بھی ایک قدر ہے لیکن اس کے اندر بھی حد ہے. ہاں دروشی ہے، اس کو بھی سمجھو، امیری ہے اس کو بھی، سب کے حقوق الگ الگ ہیں. اللہ ہم سب کو ہر ایک کی شناخت عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله.